اچھا، جو اب مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ تاریخ کے ذرا اور آنکھ میں ورک کرتا نہیں. جی یہ تو ہائنڈ سائڈ یہ کہانی ذرا مشکل ہی ہے. دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ واٹ ایف کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. ایک چیز تو ہے, اگین میں مولانا آزاد کو یہاں کوٹ کروں گا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائڈ ہو گئے تو وہ کمزور ہو جائیں گے, اور وہ ہوا ہے. بیکاز اگر ایک یونائٹڈ ملک ہوتا تو مسلمان تقریباً 25 سے 28% ہوتے. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنٹیج ہے. 25 سے 28% کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس وقت انڈیا میں مسلمان ہیں 14%. تو 14% بھی بڑی مائنورٹی ہے, مگر یہ ہے کہ اتنی بڑی مائنورٹی نہیں ہے کہ لیجسلیشن بلاک کر دے, حالات خراب کر دے وغیرہ وغیرہ. علامہ اقبال نے بھی تو 1930 میں اپنے خطبے میں آئی گیس یہی کہا تھا, مس انٹرپریٹ کیا گیا پھر اس کو. جی علامہ اقبال کا وہ پہلے ہم جس کی وہ تھوڑی سی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ پاکستان میں بڑے حیران ہوتے ہیں. میں جب تاریخ پڑھاتا ہوں تو میں ایک بڑی سمپل سی چیز کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ نا اوریجنل ٹیکسٹ جا کے پڑھ لیں. تو یہ آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو یہ جب بھی میں یہ پڑھاتا ہوں نا تو میں ایک سمپل سی چیز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پورا ان کو خطبہ بچوں کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ کیا تو ایک بچہ ایک دن پریشان میرے پاس آیا, کہتا ہے سر یہ آپ نے کیا ہمیں دیا ہے. میں نے کہا جی علامہ اقبال کا خطبہ دی. کہتا ہے نہیں یہ تو پورا نہیں ہے. میں نے کہا جی پورا. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, تاریخ دان ہونے کی وجہ سے میرے پاس مسلم لیگ کی 1930 کی کیونکہ جو خطبہ مین پریزیڈینشیل ایڈریس ہوتا تھا وہ پارٹی پبلش بھی کرتی تھی خود. تو وہ پبلشڈ اوریجنل میرے پاس, کیونکہ اس کی بہت کاپیز 1000-2000 کاپیز ہوتی تھی, تو وہ اوریجنل پبلشڈ کاپی میرے پاس تھی. تو میں نے اسٹوڈنٹ کو دی. میں نے کہا یہ میں نے آپ کو غلطی دی ہے, یہ دیکھیں پورے پیجز ہیں, 1 2 3 کاؤنٹ کر لیں جو 18-19 اس کے پیجز ہیں. اچھا بچہ لے گیا. اگلے دن پھر پریشان آیا, کہتا ہے سر اس میں پاکستان کا ہے. مجھے کیا پتا کہاں ہے, آپ ڈھونڈیں. کہتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم انڈیا ود ان انڈیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دوبارہ پڑھے. کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کو نا یہ خطبہ انہوں نے دیا ہوگا اردو میں, یہ ٹرانسلیشن انگریزی میں. میں نے کہا نہیں انہوں نے خطبہ انگریزی میں دیا تھا. اچھا تو شاید ان کی انگریزی ٹھیک نہ ہو. میں نے کہا جی ان کی انگریزی بالکل ٹھیک تھی, ان کو جرمن تک آتی تھی, فارسی عربی انگریزی سب کچھ آتی تھی. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے مجھے پاکستان اس میں دکھائی نہیں دے رہا. آلسو یہ آئیڈیا کہ جی پاکستان ایک علیحدہ ملک بنے گا, دس از اے ویری لیٹ آئیڈیا. اور یہ میں نے اپنے اس طالب علم کو بھی کہا, میں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 1930 میں اقبال نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, بیکاز 1940 میں تو ایک ویژن آیا نا کہ کچھ بن سکتا ہے, اور 47 میں بن گیا. تو اگر 47 میں 2 گھنٹے پہلے بھی خیال آیا تھا پاکستان بنانے کا تو فرق کیا پڑتا ہے, بن گیا ہے نا. ابھی جو 75 ایئرس کا نوٹ نکلا تھا تو پہلی پکچر سر سید کی تھی. اور جب میں سر سید پڑھاتا ہوں اپنی کلاس میں تو میں ان کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی نے جو خود بنائی ہے اپنے بانی کے بارے میں. بچے اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, سر سید نے یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ اگین میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے جو یونیورسٹی جس کی بنیاد رکھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, یہ ان کی آفیشیل ویڈیو ہے آن دیئر فاؤنڈر. کچھ چیزیں ہمیں بھی بتائیں. بڑی سمپل سی بات, انہوں نے کیا بات کی کہ جی مسلمز اور ہندوز پالیٹکس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کا فوکس پہلے ہونا چاہیے کہ آپ ماڈرنٹی اور ماڈرن ایجوکیشن کو اپنائیں. اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سر سید کی وہ والی بات کر لیتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ پالیٹکس نہیں کرنی, وہ بھی انہوں نے کسی وجہ سے کہی تھی. ماڈرن ایجوکیشن پہ بات, ماڈرن ایجوکیشن پہ نہیں بات کرتے, اسلامک ایجوکیشن پہ نہیں بات کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سر سید کی ایگزامپل دوں دیٹ شوز ہز ویژن. ٹھیک ہے, جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی, اور دیکھیں نام دیکھیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اس سے پہلے اس کا کالج کا نام تھا محمدین اینگلو اورینٹل کالج. انہوں نے پہلا جو رول نمبر 1 ہے وہ ایک ہندو کو دیا. اور کیوں دیا؟ اس چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ اگرچہ مسلمانوں نے بنائی ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور انہوں نے جان کے رول نمبر 1 ایک ہندو کو دیا تاکہ ہندو یہ فیل نہ کریں کہ جی یہ ایکسکلوسیو مسلمس کے لیے, ہاں یہ ایک مسلمان نے بنائی ہے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے, مگر اگر ہندو بھی آ جائے تو اس کو ہم نکالیں گے نہیں, بلکہ اس کو رسپیکٹ کریں گے اور اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. ان کا جو ماڈرن ایجوکیشن کا خیال تھا, ان کا جو ریشنالٹی پہ خیال تھا, اتنا ماڈرن تھا اس زمانے کا کہ لوگوں نے تو ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. دیکھیں تب کے زمانے میں تو مسلمان پڑھتے ہی نہیں تھے, تو انہوں نے کس پسماندگی کی حالت سے مسلمانوں کو اوپر لے کے آئے کہ جی آپ پڑھیں, آپ پڑھائی میں انٹرسٹ کریں. لوگ اسکول نہیں آتے تھے, پڑھنے نہیں آتے تھے, 1 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے بعد کہتے تھے جی ہم نے گھر چلے جانا ہے. سو ان کو بہت زیادہ یہ پرابلمس ان کو درپیش ہوئی. انہوں نے پھر بھی کوشش کرتے رہے اور ایک ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئے. وہ علی گڑھ کی ماڈرن ایجوکیشن جو انہوں نے 1870s میں شروع کی, آج بھی پاکستان میں کم جگہوں پہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی پاکستان میں, اور یہ میں بہت جگہ اس کی بات کرتا ہوں, آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی جو کہ انڈیا میں کتنے مسائل میں ہے, مطلب ہندوتوا کا پریشر ہے, ویسے پریشر ہے, اور بڑے مسائل ہیں, اس کے علاوہ بھی علی گڑھ از رینکڈ ہائر دین اینی پاکستانی یونیورسٹی. میں لاہور کی ہی ایگزامپل دوں, لیٹس گو بیک ٹو اٹ.
The main festival in Lahore used to be Mila Chiraga. जी ठीक है, मिला चिरागा अगर आप ब्रिटिश पीरियड में देखें पूरे दिन की छुट्टी होती थी. शालीमार से लेके चिराग जो है वो माधोलाल हुसैन के श्राइन तक होते थे. जी बगबानपुरा में, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता था. हिंदू सिख मुसलमान क्रिश्चियन सारे आते थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज इट वॉज अ लाहौर काइंड ऑफ अ फेस्टिवल. 1960 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैन कर दिया कि मिला चिरागा शालीमार बाग में नहीं हो सकता. अच्छा, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता हमने मिला चिरागा को छोटा करना शुरू कर दिया. यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि मिला चिरागा पे श्राइन के अंदर भी चिराग जलाने पे पाबंदी लगाई. अच्छा, तो इमेजिन करें, तो जिन लोगों की वजह से असल में लोग मुसलमान हो रहे हैं, जिन लोगों की वजह से असल में एक फैल रहा है, उनको हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, उनको हम ख़त्म करते जा रहे हैं, उनको हम दूर करते जा रहे हैं. मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊं जो कि बहुत कम, मतलब अब शायद लोगों को ज़्यादा पता, वो चलती जा रही है. मैं आज से 10 साल पहले जब एक क्लास पढ़ाता था पंजाब के ऊपर, तो शायद ही किसी को पता था कि ये अब हमने 2019 में ये करतारपुर कॉरिडोर वगैरह बनाया है. तो अब जो लोग वहाँ जा रहे हैं तो उनको पता है कि व्हेन गुरु नानक डाइड, तो एक झगड़ा हो गया उनके फॉलोअर्स में कि ये हिंदू थे कि मुसलमान थे. अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है. पैदा तो एक हिंदू के घर हुए थे, पर कुछ लोगों ने कहा नहीं ये मुसलमान थे. उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा ये तो एक खुदा की बात करते हैं, और हिंदुज़म में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं, वाहे गुरु इज वन गॉड, राइट. सूफिया कलाम से मुतासिर, सूफिया कलाम से. अच्छा, और ग्रंथ जो बनाई गई उसके अंदर तकरीबन 20 से 30% जो कलाम है वो बाबा फरीद का है. ठीक है, तो वो भी अल्लाह के बारे में ही है. अच्छा, फिर टू ऐड मोर एक्साइटमेंट टू इट, गुरु नानक साहब हज भी करके आ गए थे. तो लोगों ने कहा अगर हज करके आया तो होगा ही मुसलमान. खासा वक्त भी गुजारते थे, खासा वक्त भी. जी, तो वो अगर एक बंदा हज करके आया है, एक बंदा एक खुदा की बात कर रहा है, वो पाक पतन जाता है, वहाँ टाइम स्पेंड करता है वगैरह, तो उन्होंने कहा जी ये तो मुसलमान है. खैर एनीवेज, तो जो कहानी है वो ये है कि जब ये लड़ाई हिंदू सिखों में, हिंदू और मुसलमानों में हो रही थी कि क्या है, तो उन्होंने ना जो उनकी मैयत थी उसके ऊपर एक चादर डाल दी कि ये हम फैसला पहले करते हैं कि करना क्या है, दफनाना है कि जलाना है कि क्या करना है. तो कहते हैं जब वो लड़ाई काफ़ी देर चली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें फिर देखते हैं, अभी तो मतलब काफ़ी टाइम गुजर है, मैयत को भी तो देखना उसकी हालत क्या है. वो जब उन्होंने देखा तो पता चला कि वो उनकी जो बॉडी है वो गायब हो गई, और उसी जगह 5 फूल पड़े हुए थे. 5 फूल पड़े हुए थे. तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो चादर थी उसको डिवाइड किया और फूलों को डिवाइड किया, और हिंदुओं ने समाधि बनाई और मुसलमानों ने कब्र बनाई. और मज़े की बात है आज भी वो कब्र और समाधि वहाँ है. क्या बात है. ठीक है, सो इमेजिन करें. और अच्छा, और ये बड़े मज़े की बात है, अगर आप तो उसके जहांगीरी देखें जो जहांगीर साहब ने शहनशाह ने लिखी, वो समझते थे कि सिख मुसलमान ही है, ज़रा अजीब तरह के मुसलमान है. So again, you know how तारीख has developed. सूफीज़म की भी बात की, तो सूफिया कराम की जो हिस्ट्री है क्या वो भी इसी तरह डिस्टॉर्टेड है? जी बहुत ज़्यादा. हम तो देखें जी सूफीज़ पढ़ाते ही नहीं है, जिस तरह मैंने मेंशन किया माधोलाल हुसैन नहीं पढ़ाते, बाबा. अच्छा, मज़े की बात है, इंडियन पंजाब में बाबा फरीद के नाम पे यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में नहीं है. इमेजिन करें क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स सिक्स का कनेक्शन है. अगर आप गोल्डन टेम्पल जाएं, जो सिखिज्म का होली श्राइन है अमृतसर में, आप एंटर होते हैं तो गोल्डन टेम्पल का जो होलीएस्ट ऑफ होलीज है, सबसे पहली पिक्चर होती है मियां मीर की, जो लाहौर में दफन है, जो कि बहुत बड़े सूफी है लाहौर के. सिख उनको वेनरेट करते हैं बिकॉज उन्होंने गोल्डन टेम्पल की संग बुनियाद रखी. मगर हमारे पास यहाँ कितने लोगों को पता है कि मियां मीर का मज़ार का है, मियां मीर का उर्स कब होता है, मियां मीर कौन थे, तो हम तो पढ़ाते ही नहीं है. कवाली जो है इसको हमारे कल्चर से जोड़ा जाता है, मज़हब के साथ भी जोड़ा जाता है. असल में इसकी हिस्ट्री क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया के साथ कनेक्शन है, अमीर खुसरो, इनका तारीख़ में कैसा किरदार है इस हवाले से? जी बिल्कुल. अमीर खुसरो इज़ द इन्वेंटर ऑफ कवाली, इज़ द इन्वेंटर ऑफ तबला. मतलब आज बंदा इमेजिन नहीं कर सकता लोकल म्यूज़िक विदाउट तबला, पर वो अमीर खुसरो ने बनाया. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सिंगिंग एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेजिंग गॉड, ये एक सूफीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमीर खुसरो से पहले की बात है. उन्होंने सिर्फ इसको एक लिरिकल मीटर दिया. ओके. और इसको कहा कि जी इसको यूज़ किया जाए. अगेन ये भी एक सिंक्रेटिक थॉट है, बिकॉज जब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोकल हिंदूज थे उनके अंदर सिंगिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, मगर काफ़ी ज़्यादा जो मुसलमान थे उनके बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि जी नहीं जी सिंगिंग किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए, म्यूज़िक किसी टाइप का नहीं होना चाहिए. एंड देन दे क्वेश्चन कि अगर अल्लाह की प्रेज़ के अंदर कोई म्यूज़िक है, अल्लाह के प्रेज़ में कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है इफ़ इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड. अच्छा, उस दौर में हिंदू जो थे वो भजन गाते थे. जी. तो मुसलमानों को भी मज़हब के हवाले से इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है वो कवाली की तरफ आए, और ये इस तरह से जो आपने कहा कि लिरिकल मीटर दिया गया, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल. और देखिए सूफीज़ का एम क्या था? सूफीज़ का एम था कि टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड. ठीक है, और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, देखें यहाँ क्यों लोग कन्वर्ट हुए और कहीं भी लोग क्यों होते हैं.
اپنا طرز زندگی کو چینج نہیں کرتا آسانی سے, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کا ایم ہے کہ جی ان کو اللہ کے قریب لے کے آیا جائے تو کس طریقے سے لے کے آیا جائے کہ وہ ٹھیک طریقہ بھی ہو. مگر دیکھیں ایک طریقہ نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگین جب ہم ناؤ وی تھنک آف اسلام وی تھنک آف اونلی عرب اسلام, ٹھیک ہے, لیکن ہر معاشرے کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چلے پاکستان کو چھوڑے, آپ پرشین اسلام کو دیکھیں تو اس کا اپنا طریقہ ہے, بالکل, ٹرکش اسلام کا اپنا طریقہ ہے, ایجپشین اسلام کا اپنا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. پر ہمارے خیال میں نہیں جی صرف اگر عربی نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جو صوفی اسلام ہے, میں تو یہ بہت کہتا ہوں کہ جی اسلام جو ساؤتھ ایشیا میں آیا اس کا ایک اپنا طرز تھا, اس کی اپنی ایک اپروچ تھی, اس کی وجہ سے دس بیکیم دا لارجسٹ پلیس جہاں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو کانسنٹریشن مسلمانوں کی ہے یہاں ہے, بیکاز یہ ایک ساؤتھ ایشین ورژن ہے. ڈو دے ناٹ بلیو ان گاڈ, ڈو دے ناٹ بلیو ان دا پروفٹ, یس دے ڈو. تو اگر یہ ذرا وہ کرتے ہیں مگر عربی طریقے سے نہیں کرتے تو کیا وہ ٹھیک مسلمان نہیں ہیں؟ بچوں کو ہم ٹیکسٹ بک میں جو ہسٹری پڑھا رہے ہیں وہ ان کو بورنگ بھی لگ رہی ہے اور وہ اصل ہسٹری ہے بھی نہیں. اس کو انٹرسٹنگ کیسے بنائیں, اس کو فیکٹفل کیسے بنائیں؟ دیکھیں ایک چیز جو ہمیں سب سے پہلے بچوں کو بتانی چاہیے, اور میں اپنی فرسٹ کلاس میں یہ کہتا ہوں کہ آبجیکٹو تاریخ کوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. فیکٹس ہوتے ہیں مگر فیکٹس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے. میں تو ان کو ایگزامپل بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر ایک فیکٹ ہے اس کو 3 طریقے سے کس طرح پڑھا جا سکتا ہے, 3 لیجیٹیمیٹ طریقوں سے. کیونکہ اگر ایک ہی طریقہ ہوتا اور آبجیکٹو ہوتا تو پھر تاریخ کی ایک ہی کتاب ہوتی, ہم سارے بزنس میں ہی نہ ہوتے, ٹھیک ہے. تو تاریخ پڑھنے کے, فیکٹس پڑھنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ فرق آ سکتا ہے, مگر کہاں تک فرق آ سکتا ہے کہ آپ جھوٹے فیکٹس نہ بنانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. سو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک فیکٹ کو پڑھنے کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں مگر جھوٹے فیکٹس نہیں ہونے چاہیے, اس کے ڈفرینٹ ورژن سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو بچوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, بیکاز بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صحیح والی پڑھائیں. وہ صحیح والی کیا ہے, مطلب صحیح والی وہی ہے کہ فیکٹس اس کے اندر ہو, مگر ہو سکتا ہے دیر از اے ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ انٹرپریٹیشن, وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک ہی طرح کی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ نا بڑا سائنٹیفک بنتا جا رہا ہے. کیمسٹری میں اگر آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ ایک ہی آ سکتا ہے نا, مطلب فرق تو نہیں آ سکتا. تو تاریخ ایسے نہیں ہے بیکاز انسان ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان بھی بدلتا ہے. کبھی آپ شاپنگ کرنے جائیں تو آپ کو بلو ڈریس پسند آئے, اگلے دن آپ کو بلیک بھی آ سکتا ہے. اب یہ تو نہیں بندہ بولے گا نہیں کل آپ نے بلو لیا تھا تو آج بھی آپ نے بلو لینا ہے. مطلب یو چینج اوپینینز, یو چینج واٹ یو لائک. سو اسی طرح تاریخ کے اندر بھی تھنگس چینج. سو ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑا ضروری ہے کہ فیکٹس ہوتے ہیں مگر ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کی اپروچ فرق ہو سکتی ہے. سیکنڈ, آئی تھنک پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو تاریخ کا پڑھانا ہے وہ ڈیٹس سے ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. میں جب بھی کلاس پڑھاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یہ نہ بولیں کہ اکبر بادشاہ پرسوں پیدا ہوئے تھے, مگر اگر آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ 1500s میں پیدا ہوئے تھے تو دیٹس انف. اب 1546, اور میں آپ کو سچی بات ہوں مجھے نہیں پتا کہ 15 کس میں پیدا ہوئے ہیں, بالکل نہیں پتا. بس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں بہت کوئی اسپیسیفک کوئی ڈیٹ ہو, مطلب لیٹس سے کہ پاکستان 47 میں بنا تھا یا 49 میں بنا تھا, چلیں 47 میں بنا تھا, مگر آپ کو جنرلی کچھ پتا ہو. مگر اگر اس پہ آپ فکسیٹ کریں گے کہ ڈیٹس, نیمز, اوکیزنز یاد کریں تو وہ میرے لیے بھی بورنگ بن جائے گا, میں بھی کبھی نہ پڑھوں. تو اس سے آپ فکسیشن ختم کریں اور اس کو آپ کہانی کے طور پہ پڑھائیں کہ یہ ہوا کیا تھا اور وائی از اٹ انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. سیکنڈ. تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریلیونس آج سے ضرور جوڑیں. بیکاز اگین جو میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ جو ای ایچ کار صاحب نے کہا کہ اگر تاریخ ڈائلاگ نہیں ہے بٹوین دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر تو اس کو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج اگر ہم اینشنٹ گریس اینڈ روم کی بات کرتے ہیں تو اگر آج اس کی ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے تو کیوں بات کرتے ہیں؟ ریلیونس ہے تو بات کرتے ہیں نا.